بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایلومیناٹی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں تاریخ خاموش تو نہیں لیکن گونگی ضرور ہے۔ تاریخ کے پراسرار ترین خفیہ تنظیم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ ایلومیناٹی نام کی ایک خفیہ اور حقیقی سوسائٹی کا قیام 245 برس قبل ہوا تھا، اور اسی نام کو ایک افسانوی تنظیم کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اس کا برسوں سے سازشی مقروضوں سے تعلق جوڑا اور سمجھا جاتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ مگر پراسرار عالمی تنظیم ہے جس کا مقصد دنیا پر قبضہ کرنا اور یہ دنیا میں ہونے والے بڑے انقلاب اور نامی گرامی افراد کے قتل میں ملوث ہے۔ لیکن ایلومیناٹی حقیقت میں کون تھے اور کیا وہ واقعی میں دنیا پر قابو پا چکے تھے؟ اس پراسرار سوسائٹی کے بارے میں ان 12 سوالات کی مدد سے جانیے کہ ان کا مقصد کیا تھا اور اس تنظیم میں کون لوگ شامل تھے۔ اصل ایلومیناٹی کیا تھی؟ ایلومیناٹی ایک خفیہ سوسائٹی تھی جس کا قیام باوریا یعنی موجودہ جرمنی میں ہوا تھا۔ سن 1776 میں سن 1785 تک چلنے والی اس سوسائٹی سے منسلک افراد خود کو پرفیکٹبلسٹس کہتے تھے۔ سوسائٹی کے بانی قانون کے پروفیسر ایڈم ویشپٹ تھے۔ ان کا مقصد تھا وہ قانون منطق اور فلاح و بہبود کی تعلیم کو پھیلائے اور معاشرے سے توہم پرستی اور مذاہب کے اثرات کو کم کرے۔ ایڈم ویشپٹ کی خواہش تھی کہ وہ یورپی ممالک میں نظام حکومت کو تبدیل کرے اور ریاستی امور سے مذہب کو ختم کرے اور لوگوں کو روشنی کی نئی راہ دکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی گروہ کی پہلی میٹنگ 1 مئی 1776 میں ایک جنگل میں ہوئی جس میں 5 افراد نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں اس سوسائٹی کو چلانے کے امور طے کیے گئے۔ بعد میں اس گروپ کے مقاصد میں سے کچھ تبدیلی آئی اور انہوں نے ریاستی امور پر اثر انداز ہونے والے سیاسی فیصلوں پر اپنی توجہ مرکوز کی اور مذہب اور شاہی اثر و رسوخ کو کم کرنے پر زور دیا۔ اس سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے فری میسن سوسائٹی میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ وہ اپنے ممبران کی تعداد میں اضافہ کر سکے۔ بعد میں برڈ آف منروا نام کا ایک پرندہ ان کی شناخت بن گیا۔ ایلومیناٹی کا فری میسن سے کیا تعلق ہے؟ فری میسن ایک ایسی تنظیم ہے جو کہ صدیوں قبل اینٹیں بنانے کا کام کرنے والوں اور گرجا گھروں کی تعمیر کرنے والوں پر مشتمل تھی۔ کئی ممالک بالخصوص امریکہ میں فری میسن کے بارے میں بہت خوف پایا جاتا ہے۔ سن 1828 میں امریکہ میں ایک سیاسی تحریک کا قیام عمل میں آیا تھا جس کا یک نکاتی مقصد تھا وہ فری میسن کی مخالفت کریں گے۔ اصل ایلومیناٹی نے کیونکہ فری میسن تنظیم کے افراد کو اپنے تنظیم میں شامل کیا تھا تو بعد میں ان دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا گیا۔ ایلومیناٹی میں شرکت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا تھا؟ ایلومیناٹی میں کسی کو بھی شمولیت اختیار کرنے کے لیے تنظیم کے ممبران کی اجازت درکار ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تنظیم میں شامل ہونے کے خواہشمند ممبران کے پاس نہ صرف مال و دولت ہونا ضروری تھا بلکہ معاشرے میں اچھی ساکھ بھی ضروری تھی۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں درجات کا نظام تھا جس کے تحت نئے ممبران کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے۔ البتہ بعد میں ان درجات میں اضافہ کر کے اس نظام کو مزید پیچیدہ کر دیا گیا اور تنظیم کو مکمل ممبر بننے کے لیے 13 مختلف شرائط کو پورا کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ کیا ایلومیناٹی مخصوص رسومات ادا کرتے تھے؟ یہ درست ہے کہ ایلومیناٹی رسومات ادا کرتے تھے، لیکن وہ رسومات کیا تھی؟ ان میں سے زیادہ تر کے بارے میں علم نہیں۔ اس سوسائٹی میں شامل افراد کے لیے فرضی ناموں کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ان کی شناخت خفیہ رہے، لیکن جن رسومات کے بارے میں ہمیں علم ہے ان کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں نئے شامل ہونے والے افراد اگلے درجے میں کیسے ترقی پاتے تھے۔ ان کو ان تمام کتابوں کی رپورٹ مرتب کرنی ہوتی تھی جو ان کی ملکیت میں تھی، اپنی کمزوریوں کی فہرست لکھنی ہوتی تھی، اپنے دشمنوں کے نام لکھنے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد نئے ممبر کو کہا جاتا تھا کہ وہ عہد کرے کہ وہ معاشرے کے بہتری کے لیے اپنے ذاتی مفادات کی قربانی دے گا۔ آئی آف پروویڈنس ایک ایسا علامتی نشان ہے جس میں ایک تیکون کے اندر آنکھ بنی ہوئی تھی، اور یہ نشان دنیا بھر میں مختلف گرجا گھروں میں فری میسن عمارتوں اور حتیٰ کہ امریکہ کے $1 کے نوٹ پر بھی موجود ہے۔ اس نشان کو نہ صرف فری میسن بلکہ ایلومیناٹی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس گروپ کی دنیا بھر میں نگرانی کرنے اور سب کو قابو میں رکھنے کا علامتی نشان ہے۔ بنیادی طور پر یہ نشان ایک مسیحی نشان ہے اور یہ فن پاروں میں خدا کی انسانیت پر نظر رکھنے کے مظہر کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں اس نشان کو نئے طریقوں سے استعمال کرنا شروع کیا گیا۔ اس کی ایک مثال فرانسیسی اسمبلی میں منظور کی جانے والی انسانی حقوق کے ایک دستاویز ہے۔
جہاں اس نشان کو استعمال کیا گیا تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح سے ایک نئی قائم ہونے والی جمہوریت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس نشان اور ایلومیناٹی کے درمیان کسی قسم کا کوئی باضابطہ تعلق نہیں ہے۔ ایسا ضرور ممکن ہے کہ اس نشان کو ایلومیناٹی سے ملانے کی وجہ یہ تھی کہ فری میسن گروپ کے لوگ اس نشان کو خدا کی علامات کے طور پر استعمال کرتے اور ایلومیناٹی اور فری میسن کے مماثلت تھی۔ کیا ایلومیناٹی دنیا پر قابض ہونے میں کامیاب ہوئی؟ کئی لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ایلومیناٹی دنیا کے امور پر قابض ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اتنی خفیہ سوسائٹی ہے کہ نہایت ہی کم تعداد میں لوگ ہیں جو اس کی اصل حقیقت سے واقف ہیں۔ کیونکہ ایلومیناٹی کے کئی ممبران فری میسن گروپ میں شامل ہو گئے اور فری میسن سے منسلک افراد نے ایلومیناٹی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی، تو یہ کہنا مشکل ہے کہ صرف ایلومیناٹی اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہوئی۔ تاہم تاریخ دانوں کی اکثریت کہتی ہے کہ ایلومیناٹی کے اصل گروپ کا اثر و رسوخ محدود رہا۔ ایلومیناٹی گروپ کے مشہور ممبران کون تھے؟ ایلومیناٹی گروپ کے ممبران کی تعداد سن 1782 تک 600 افراد کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ان میں سے ایک جرمن سوسائٹی کے اشرافیہ میں شمار کیے جانے والے بیرون ایڈولف ووون نگے تھے، جو کہ ماضی میں فری میسن گروپ سے منسلک تھے، اور انہوں نے ایلومیناٹی کے معاشرے میں وسعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ شروع میں صرف ایڈم وشپٹ کے طلباء ایلومیناٹی کے رکن تھے، تاہم بعد میں ڈاکٹرز، وکلاء اور معاشرے کے ذہین و فتین افراد نے اس گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1784 تک ایلومیناٹی کے 2 سے 3 ہزار اراکین تھے۔ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ مشہور مصنف یوہان وولف گینگ بون گوئے بھی اس تنظیم کا حصہ تھے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایلومیناٹی تنظیم کا باضابطہ خاتمہ کب ہوا؟ باوریا کے حکمران کارل تھیوڈور نے سن 1784 میں معاشرے میں نئی سوسائٹیوں کے بلا اجازت قیام پر پابندی عائد کر دی، اور اسے اگلے برس انہوں نے ایک اور حکم نامہ جاری کیا جس میں صرف ایلومیناٹی کو ہدف بنایا گیا اور اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس زمانے میں ایلومیناٹی سے منسلک ہونے والے کے الزام میں جب ممبران کو حراست میں لیا جا رہا تھا تو کئی ایسی دستاویزات دستیاب ہوئی جس میں دوہریت اور خودکشی کے دفاع کے بارے میں تجاویز تھی، اور ساتھ ایسی بھی دستاویزات تھی جس میں اسقاط حمل کرنے کے طریقے درج تھے۔ ان دستاویزات سے اس شک کو مزید تقویت ملی کہ یہ گروپ ریاست اور مذہب دونوں کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی منظر عام سے غائب ہو گئے، جبکہ کئی کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی تنظیم کی کارروائی خفیہ طور پر جاری رکھی۔ ایڈم وشپٹ کا کیا بنا؟ ایڈم وشپٹ یونیورسٹی سے منسلک تھے، تاہم انہیں بعد میں نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر انہیں باوریا سے بھی ملک بدر کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنی باقی ماندہ زندگی گوتا میں گزار دی، جہاں سن 1830 میں ان کی موت ہوئی۔ ایلومیناٹی کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہی ان کے بارے میں مختلف نوعیت کی افواہیں گردش کرنے لگی۔ سن 1797 میں فرانسیسی پادری ایبے ایگسٹن نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ایلومیناٹی جیسی خفیہ سوسائٹیز نے انقلاب فرانس میں اہم کردار ادا کیا۔ اگلے برس امریکی صدر جارج واشنگٹن نے خط تحریر کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایلومیناٹی سے پیدا ہونے والے خطرہ اب ختم ہو گیا ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملی کہ یہ سوسائٹی اس وقت بھی زندہ تھی۔ اس کے بعد کتابوں اور خطابات کے ذریعے اس گروپ کی مذمت کی جاتی رہی، اور تیسرے امریکی صدر تھامس جیفرسن پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ایلومیناٹی کے رکن ہیں۔ لوگ آج بھی ایلومیناٹی پر کیوں یقین رکھتے ہیں؟ دنیا پر ایلومیناٹی کے حکمرانی کا مقروضہ لوگوں کے ذہنوں میں سے کبھی مکمل طور پر خارج نہیں ہوا، اور آج بھی اس بارے میں بات کی جاتی ہے۔ سن 1963 میں پرسپنیا ڈسکارڈیا کے نام سے ایک مقالہ تحریر کیا گیا جس میں ایک متبادل دین کو پیش کیا گیا جسے ڈسکارڈین ازم کا نام دیا گیا۔ اس نظام کے منشور کے تحت جھوٹ اور دھوکہ دہی کی مدد سے انارکی اور شہری نافرمانی پھیلانے کے بارے میں بات کی گئی۔ ڈسکارڈین ازم کے ماننے والوں میں سے چند نے مختلف جریدوں میں جھوٹے خطوط بھیجے جس میں مختلف دعوے کیے گئے، جیسا کہ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی موت کے پیچھے ایلومیناٹی کا ہاتھ ہے۔ بعد میں ایک کتاب سامنے آئی جس کا نام دا ایلومیناٹیز ٹرائلوجی تھا، اور وہ نہ صرف بہت مقبول ہوئی بلکہ اس کی مدد سے کئی فلمیں بھی بنی اور سازشی مقروض کو فروغ ملا۔ ان میں سے ایک کتاب اور بعد میں بننے والی فلم اینجل اینڈ ڈیمنز تھی۔ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ اس کا ایلومیناٹی سے کیا تعلق ہے؟ جو لوگ نیو ورلڈ آرڈر پر یقین رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اشرافیہ کا ایک گروہ دنیا پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کئی سابق امریکی صدر اور کئی مشہور گلوکاروں کو بھی اس فہرست میں گنا جاتا ہے۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اگر ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیو مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔